آپ صاحب عمران خان صاحب کو بھی جانتے ہیں۔ پاکستان کی پبلک نے ہمارے لٹریچر اور ہمارے پروگراموں کے ذریعے اتنا زیادہ نہیں سنا مدینہ کی اسلامی ریاست جتنا عمران صاحب اور پی ٹی آئی نے اسے لوگوں کو باور کرایا اور امید دلائی۔ میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ عمران خان اگر یہ کہتے کہ میں اور پی ٹی آئی چائنا کی ریاست بنانا چاہتے یا امریکہ کے طرز کی ریاست بنانا چاہتے یا وہ یہ کہتے کہ برطانوی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کا اور آپ کی قوم کا رد عمل کیا ہوتا؟ عمران خان کو آپ 100 میں سے 50 نمبر دیں یا 0 نمبر دیں، یہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اس میں ایک بہت خوشگوار پہلو یہ ہے کہ عمران خان نے خود یا اس کے سکھانے والوں نے اس کو اس بات کا یقین دلایا کہ ارض پاکستان اور یہاں کے عوام اللہ اور اس کے رسول اور مدینے کے ساتھ وابستہ ہے، اور اگر مدینے کے علاوہ کسی اور ماڈل کو اس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ وہ چھپی ہوئی استعداد ہے اور دلوں کے اندر اترا ہوا مدینے کی محبت کا وہ یقین اور احساس ہے جس سے جائز فائدہ اٹھانے والے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اور ناجائز اٹھانے والے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی چند برس پہلے نوجوانوں کے علاوہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ برطانیہ سے تعلیم حاصل کر کے آئیں اور وہ پتلون بھی پہنتی تھیں اور بھی ان کا سارا طرز زندگی پہلے مغربی تھا، لیکن جو ہی اس معاشرے کے اندر آئیں تو یہ کیا ہوا کہ انہیں ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی تھی اور ان کا سر ننگا نہیں ہوتا تھا، سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب جن کے ہاتھوں پر بہت سارے معصوموں کا خون ہے، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ میں تو سید زادہ ہوں، میں نے تو حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، میرے لیے حرم کھولا گیا ہے۔ قابل احترام سامعین، یہ وہ پہلی بات ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن، اپنے خواب، اپنی امید اور اپنے احساسات کے ساتھ ہمارا معاشرہ، ہماری قوم مدینے کے ساتھ وابستہ ہے، اور روز اقبال نے کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ لیکن اگلی بات میں آپ کے سامنے ایک شعر کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ چمن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو، چمن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو کہ میں نے شوق گل بوسی میں کانٹوں پہ زباں رکھ دی۔ ہماری قوم مشکل میں ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کس طرح کی ہوتی ہے، کیا عمران خان صاحب وہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، اور اگر جماعت اسلامی کہتی ہے مدینہ کی اسلامی ریاست، ان کے کہنے میں اور باقیوں کے کہنے میں کچھ فرق بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر سیدھا سیدھا معاملہ اسلام اور غیر اسلام کا ہو تو اپنی بات آسانی سے سمجھائی جا سکتی ہے، لیکن وہ دکاندار جو خالص دیسی گھی بیچتا ہو اور اسی کی مارکیٹ اور اسی بازار میں 9 دکانیں ملاوٹ شدہ گھی والی کھل جائیں تو اسے یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میرا گھی اصل ہے اور خالص ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ پچھلے چند برسوں میں خاص طور پہ اس دور حکومت میں ہمارے ساتھ پیش آیا کہ ہم منصورہ میں بیٹھ کر ہماری قیادت ہمیں یہ سکھاتی ہے، اور آپ مہمان دور سے تشریف لائے ہیں، ہمارا ذہن کیا بنایا جاتا ہے کہ اگر واقعتاً عمران خان صاحب، اس سے پہلے نواز شریف صاحب، اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ، کوئی فرد کسی نسل کسی علاقے کا، ہمارا لٹریچر سکھاتا ہے، ہمارا مرکز، ہماری قیادت سکھاتی ہے، کوئی ہو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہو تو ہم اس کے وفادار ہیں۔
ہماری مدینہ کی اسلامی ریاست یہ نہیں ہے کہ سید عبد الرشید صاحب وزیر اعلیٰ سندھ ہو تو تب یہ ریاست بنتی ہے اور لیاقت بلوچ صاحب صدر پاکستان اور سراج الحق صاحب وزیر اعظم. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس جماعت کو بنانے والے نے جو لٹریچر دیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور سنت لے کر اٹھو، اور علاقہ محدود نہیں بتایا پوری دنیا پر چھا جاؤ. اور مدینے کی اسلامی ریاست کا یہ تصور سید مودودی کے لٹریچر میں موجود ہے. ہم اس سے ناپتے ہیں، ہم اس پہ پرکھتے ہیں کہ ایک تو مدینے کی اسلامی ریاست ایک علاقے کی ریاست نہیں ہوتی، وہ خیر اور بھلائی کا پیغام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو مہمانان گرامی یہ درس قرآن آدھا ہے کہ جہاں ہم لوگوں سے سنیں کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہے. قرآن مجید میں یاد رکھیں ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے. اور مدینے کی اسلامی ریاست کا تصور جو سید مودودی نے دیا، میں ایک معروف جملے کا ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن و سنت کی دعوت اٹھو، لیاری پر چھا جاؤ نہیں، سندھ پر چھا جاؤ نہیں. سید مودودی نے کیا لکھا؟ پوری دنیا پر چھا جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ امت للمتقین ہی نہیں ہے، للناس ہے. اتنی آسان سی عربی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریاست کا تصور ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف جماعت اسلامی والے ہوں گے، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہوں گے. مدینے کی اسلامی ریاست اس لیے ہے کہ تمام انسانوں کی بھلائی ہو. یہی وجہ ہے کہ مدینے کی اسلامی ریاست کی ایک تاریخ بھی ہے، اس کے اصول بھی ہیں. اصولوں کو دیکھیں یا تاریخوں کو دیکھیں تو یہ نہیں لکھا ہوا مدینے کی اسلامی ریاست کے بارے میں کہ ایک جماعت اسلامی والے کا قتل سب جماعت اسلامی والوں کا قتل ہے. یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ ایک مسلمان کا قتل سب مسلمانوں کا قتل ہے. یہ اتنی بھلائی اور امن کی ضمانت دینے والی ریاست ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل سب انسانوں کا قتل ہے. ایک انسان کی جان بچانا سب انسانوں کی جان بچانا ہے. اس لیے اس پر ان ہاتھوں کا قبضہ ہو گیا جن سے امید دم توڑ رہی ہے، جو بے یقینی کے ہاتھ ہیں. لیکن یاد رکھیے ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے زمانے میں یہ سیکھتے تھے کہ قرآن ہمارا دستور ہے، اور قرآن دستور ہے تو اس میں کیا ہے؟ ایک انسان کی جان بچانا، ساری دنیا کے انسانوں کی جان بچانا. اور دنیا کو نمبر 1 مسئلہ اس وقت امن کا ہے. اور پچھلے 75 سالوں سے یہ پیغام کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس یہ لٹریچر ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو اگر امن مل سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست عطا کر. اور آپ پڑھیے ذرا، محسن انسانیت سیرت کی ایک کتاب ہے، ہمارے کتب خانوں میں موجود ہوتی ہے. سیرت النبی ایک کتاب ہے شبلی نعمانی صاحب کی، ہمارے کتب خانوں میں موجود ہوتی ہے. اسلامی ریاست ایک کتاب ہے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، کتب خانوں میں موجود ہے، آپ اسے پڑھیے کہ کیا مدینے کی اسلامی ریاست جب قائم ہوئی اور رسول اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ بنے، اس پر ابھی بات کرتے ہیں کہ کب بنے اور کیسے بنے، تو کیا اس میں کافروں کے لیے رہنا مشکل ہو گیا یا آسان ہو گیا؟ بہت ہی آسان ہو گیا. اور ہماری محنت کی کمی کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مدینے کی اسلامی ریاست میں سزائیں دی جا رہی تھی. نہیں، وہاں سکھایا جا رہا تھا کہ محبت کرو انسانوں اور نفرت صرف ان کی غلطیوں اور گناہوں سے کرو. وہ خیر اور بھلائی کی ریاست تھی.